چلیے بھائی عبدالرحمان صاحب بتائیں، اثبات اور مثبت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی عبدالرحمان صاحب ہے نا؟ اپنا مائک کھول کے بتائے کہ اثبات اور مثبت کیا ہوتا ہے۔ اسکرین تو غائب ہے۔ اچھا چلو بھائی سعید صاحب بتائیں۔ سر میں بتاؤں؟ بھائی سعید صاحب استاد جی میں بتاؤں؟ سر ہم بالکل ابھی جوائن کیا ہوا ہے، بالکل ابھی پتہ نہیں استاد جی کیا میں بات ہے۔ بتاؤں؟ بتائیں۔ جی استاد جی، اثبات اور مثبت اس کو کہتے ہیں جو فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربا ہاں اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، جس میں فعل ہو، کام کرنے والا۔ صحیح۔ جی استاد جی۔ چلو شروع میں ضمہ فتحہ کسرہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جی استاد جی۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اب علوم میں ہم پیش اور زبر اور زیر نہیں کہیں گے، بلکہ فتحہ ضمہ اور کسرہ کہیں گے۔ اس کے بعد تنوین حرکت ہے، سکون اور جزم ہے، تشدید ہے، مضموم۔ اچھا مضموم، بھائی افتخار صاحب مضموم کیا ہوتا ہے؟ استاد جی میں بتاؤں؟ جی بھائی افتخار۔ استاد جی جس لفظ پہ پیش ہو اس کو مضموم آنا ہے، مضموم بولتے ہیں۔ ہاں جس پر ضمہ ہو۔ ابھی ہم پیش نہیں کہیں گے نا، ابھی ہم ضمہ کہیں گے۔ آج کے بعد پیش کو ہم کیا بولیں گے؟ ضمہ۔ ضمہ۔ تو ضمہ جس پر ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اور مفتوح کس کو بولتے ہیں؟ جس پر فتحہ ہو، پر فتح ہو، جس پر فتحہ ہو۔ اور زبر مکسور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے جس نیچے کے کسرہ ہو۔ زیر ہو۔ ہاں جس کی نیچے کسرہ ہو۔ اچھا حروف علت کے بارے میں یہ معاوض بھائی، حروف علت کون کون سے ہیں؟ استاد جی مجھ سے بھی پوچھیں۔ سر جی واو الف اور یا۔ واو الف اور یا، جن کا مجموعہ وائی۔ وائی ہے۔ واو الف یا یہ حروف علت ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، حال موجودہ اور مستقبل آنے والے زمانوں کو کہتے ہیں۔ اچھا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ عطا الرحمن میمن۔ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں کہ جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ جی جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی۔ اور فعل فعل مضارع کس ماضی، کو کہتے ہیں؟ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں کہ جو زمانہ موجود ہو، اس فعل جو کو کام کہتے ہیں جو زمانہ موجود ہے یا آئندہ بتائیں۔ فعل کو کہتے ہیں جو موجود زمانہ یا جو آئندہ مستقبل میں ہو آنے والا ہو۔ اس کو اچھا اس کے بعد پھر ہے امر اور نہیں۔ تو یہ محمد مہران صاحب، امر اور نہیں کیا ہے؟ سر جی امر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کو حکم دیا جائے۔ کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جی۔ اچھا اور نہیں؟ اور جس میں کسی کام سے استاد جی روکا جائے۔ اچھا اور اس بات مثبت تو ابھی ہو گیا کہ جس میں ہونے کے بات ہے، فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ کوئی کام ہو گیا جی یا ہو رہا ہے یا ہوگا تو یہ ساری اس بات مثبت ہے۔ اور نفی منفی معنی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس میں فعل جی کام کے نہ ہونے کے بات ہے، یہ کام نہیں ہوا یا نہیں ہوگا یا نہیں ہو رہا۔ اچھا فاعل جی کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، کام جس پر واقع ہو جائے۔ جی۔ اس سے آگے ہے فعل معروف۔ تو بھائی محمد اسامہ صاحب فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جی استاد جی فعل معروف جس میں
काम हुआ हो। मैं बताऊँ जिसमें उस्ताद जी? जिसमें काम करने वाले का पता हो। जी हाँ जिसमें काम माजी करने और वाला मालूम, मुफ़ाइल। और फेल मजहूल जिसमें काम करने वाले का जिसका ना पता हो। फाइल माजी काम करने वाला मालूम। सर मतलब जिस पर काम हुआ हो और उसका पता नहीं हो। काम तो हुआ है लेकिन क्या किसने किया इसका पता नहीं है। मसलन ज़ुरिब अमरुन, अमर मारा गया, मारा गया तो अमर है लेकिन मारा किसने इसका पता नहीं है। अच्छा फिर है फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। तो ये जो दूसरा मोहम्मद उसामा है ना जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये बताए फेल उस्ताद लाजिम जी और फेल मुतअद्दी क्या होता है। तो सर जी मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, असल में वो लैपटॉप पे उधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मोबाइल से अच्छा सुन रहा हूँ। चलो सही, ठीक है। भाई कैसर अब्बास साहब बताए फेल लाजिम फेल मुतअद्दी क्या है। ठीक है सर जी, फेल लाजिम वो है जिसमें काम जो है ना फाइल पे पूरा हो जाए। फेल फाइल पर पूरा हो जाए, यानी इसमें मफूल की ज़रूरत ना हो। जी जी मसलन जलस ज़ैद, ज़ैद बैठा, तो आप खुद ब खुद बैठ गया, किसी और की बैठाने की ज़रूरत तो नहीं है। और फेल मुतअद्दी किसको कहते हैं। जिसमें फाइल और मफूल दोनों का पता हो। नहीं, जिसमें फैल मफऊल तक जाता हो। यानी फेल को फाइल के अलावा मफूल की भी ज़रूरत हो। फेल सिर्फ फाइल पर पूरा नहीं होता बल्कि मफूल की भी मफऊल की ज़रूरत भी होती है। जरूरत हो। जी भाई। जैसे ज़रब ज़ैदुन अमरन, आप क्या ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो आप किसी को तो मारा होगा, इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। अच्छा बाकी आगे है गायब और हाजिर और मुतकल्लिम। तो भाई राशिद अली बताएं कि क्या है? भाई राशिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गायब जी क्या होता है। गायब, जी गायब वो होता है जिसके बारे में बात की जाए वो मौजूद ना हो। और हाजिर और हाजिर वो जिससे बात की जाए। और मुतकल्लिम। और कलम बात करने वाले को कहते हैं, यानी जो बात कर रहे हैं। सही। इसके बाद वाहिद तस्निया जमा वाहिद है को, तस्निया दो को, और जमा दो से जायद को कहते हैं। अच्छा बाद में है हुरूफ असली और हुरूफ जायदा। भाई उस्मान साहब बताए हुरूफ असली और हुरूफ जायदा क्या है। हज़रत हरफ जायद उसको कहते हैं जो फा आइन लाम में से किसी की जगह पर हो। किसी की जगह पर। हज़रत हरूफ असली उसको कहते हैं जो वज़न करने में फा आइन या लाम की जगह हो। जी जायद हज़रत जो इनके अलावा हो, जो फा आइन आइन और लाम के जगह पे जाए। अच्छा तो जो फा कलमे के मुकाबले में होता है उसको क्या कहते हैं। उसको फाकिला कहते हैं, फा कलमा या फाकिला। अच्छा और और आइन जो आइन कलमा कलिमा की, आइन कलमे वाले को आइन कलमा, और जो लाम के मुकाबले में उसको क्या कहते हैं। इसको लाम कलमा कहते हैं जी। अच्छा अभी आज जो गर्दान है वो है नक़ज़ा यनक़ुज़ु वाला। तो भाई निज़ामुद्दीन साहब यनक़ुज़ु में आइन कलिमा कौन सा है। जी अदर काफ 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 क्यों आइन कलमा है। अदर फाल के वजन के ऊपर फा में नून आ जाएगा, आइन जो है वो काफ आ जाएगा, और लाम कलमा की जगह पे जॉद आ जाएगा। तो अच्छा नकज़ आपसे जो अगर कोई पूछे ना कि है वो काफ आइन कलिमा फाल क्यों के है। वजन के अंदर आइन कलमे की जगह पे काफ आएगा। हाँ तो आपसे अगर कोई पूछे कि काफ आइन कलिमा क्यों है, तो आप इसको ये बता सकते हैं कि ये वज़न करते वक्त ये आइन कलमे के मुकाबले में आता है, इसलिए ये आइन कलमा है। या बाद लाम कलमा है, तो ये लाम जी कलमा सही। क्यों है, क्योंकि वज़न करते वक्त ये लाम कलमे के मुकाबले में आता है, इसलिए ये लाम कलमा है। अच्छा ये किसी साथी जी को सही। पता है कि हुरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं।
کون سے حروف زائد واقع ہو سکتا ہے اور کتنے ہیں وہ؟ نہیں پتہ. حضرت فعال کے وزن سے زائد جتنے بھی حروف ہوں گے کسی بھی اسم یا فعل کے اندر تو وہ سارے زائد کہلائیں گے. وہ تو صحیح ہے، لیکن 29 حروف ہے نا، عربی کے 29 حروف ہجا ہے، ان 29 میں کون کون سے حروف ہے جو زائد آ سکتا ہے، اور وہ کون کون سے ہے جو زائد آ ہی نہیں سکتے، یعنی فا عین لام کے مقابلے کے علاوہ نہیں آ سکتے. تو یہ کسی ساتھی کو پتہ ہے یا نہیں؟ شروع میں پڑھا نہیں ہے ابھی تک. اچھا، تو 10 حروف ہے نا، وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، یعنی سین اور حمزہ اور لام اور تا میم واو اور نون یا ہا الف. سألتمونیہا یہ اگر یاد کیا جائے تو یہ 10 کے 10 حروف یاد ہو جائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حروف زائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حروف زائدہ آئیں گے تو یہ ان 10 حروف میں سے آئیں گے، ان 10 حروف کے علاوہ حروف زائدہ نہیں آ سکتے. ان 10 کے علاوہ جو 19 حروف ہے وہ ہمیشہ حروف اصلی واقع ہوتے ہیں، یا تو فا کلمے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، یا عین کلمے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، یا لام کلمے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے. استاد جی تھوڑا سا آرام سے بتائیں جیسے نوٹ کر سکیں. اچھا، یہ 10 حروف حضرت ہے اس میں کیوں سألتمونیہا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ فعال کے وزن کے اندر نہیں آ سکتے؟ فعال کے وزن کے اندر یہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 حروف جو ہے نا یہ ہمیں یہ زائد ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ جو 19 حروف ہے وہ زائد نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ 10 حروف اصلی بھی ہو سکتا ہے، زائد بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہ 10 حروف اصلی نہیں آئیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو حروف زائد ہو وہ جی انہی 10 میں سے ہوگا، ان کے علاوہ نہیں آ سکتے. صحیح. مثلا آپ کوئی بھی کلمہ اٹھائے، مثلا اجتنبا اٹھائے بروزن، جی صحیح. اجتنبا کا کیا وزن ہے؟ افتعال. افتعل. تو اس میں جو حروف زائد جنب ہے جو ہے وہ وہ فعال کے وزن میں آئے گا، ہاں الف اور تا اجتنب کے اندر. الف اور تا. اب الف یہ اور الف تا اور تا جو ہے آپ وہ ڈھونڈیں گے تو جی سألتمونیہا میں آپ کو الف بھی مل جائے گا، یعنی حمزہ، اور تا بھی مل جائے گا. تو اسی طرح آپ جی صحیح. جتنے بھی کلمات دیکھیں گے اور آپ اس کا وزن نکالیں گے تو جو حروف زائد ہوتے وہ انہی 10 میں سے ہوں گا، ان کے علاوہ نہیں آ سکتے. سبق سے لکھوا دیں گے. تو یہ 10 سألتمونی آپ یاد کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ وہ 19 حروف کبھی بھی زائد نہیں لائیں گے. استاد جی جو سال تو مونی ہے اس میں سال میں حمزہ ہے یا عین ہے؟ سعل ہے یا سأل ہے؟ یہ سأل ہے، حمزہ ہے. جی استاد جی. اچھا، یہاں پر آج کے سبق میں آگے آنے والے ہے ناقضن. تو ناقضن میں حروف اصلی یہ بتائے گا بھائی معاوض صاحب. ناقضن میں حروف اصلی کون سے اور حروف زائد کون کون سے؟ سر اس میں الف جو ہے وہ حرف زائد میں سے ہے. جی الف جو ہے سر جی وہ حرف زائدہ میں سے ہے. الف زائد ہے. نون اس میں فا کلمہ ہے، کیوں؟ کیونکہ استاد جی فاعلہ کے وزن پر اگر کریں گے تو کیونکہ فعلہ کے وزن کرتے وقت یہ فا کلمے کے وزن کے برابر ہوتا فا کلمے کے مقابلے میں آتا ہے. قاف اس میں عین کلمہ ہے، وہ کیوں؟ ہے. کیونکہ وزن کرتے وقت استاد جی عین کا کلمہ کے مقابلے میں آتا ہے. ضاد اس میں لام کلمہ ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ استاد جی وزن کرتے وقت لام کلمے کے مقابلے میں آتا ہے. اچھا، ناقضن بروزن. جی استاد جی. ناقضن فعل. بروزن کیا آتا ہے؟ فاعل. اچھا، ناقضن بروزن فاعل. صحیح. چلو یہ تو ابتدائی اصطلاحات تھے جو ابھی جن کا تکرار ہو گیا. اب اس کے آگے ہے فصل نمبر 1 ہے
جس میں فعل ماضی کی گردان ہے. حضرت اس میں ایک ایک چیز عرض کروں گا، تو اگر یہ ناقص کے اوپر ہے پھر تو الف جو ہے وہ حروف زائد تو پھر نہ ہوا، پھر تو اسی وزن میں آ گیا. اگر فعلہ کے وزن میں آئے گا تو پھر تو الف زائد ہوگا. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. آپ دوبارہ بتائیں. جس طرح حضرت نے آپ نے ابھی پوچھا کہ ناقص جو ہے وہ کس وزن پہ آئے گا، تو حضرت نے جس طرح بھائی نے جواب دیا فائل کے وزن پہ، تو جی پھر تو ناقص اور فائل پھر تو دونوں برابر ہو گئے وزن میں. تو پھر تو وہ زائد تو اس کے اندر الف نہ ہوا، حمزہ جو ہے وہ زائد نہ ہوا. تو اگر فعلہ کے وزن پہ آئے گا تو پھر جو حمزہ ہے یا الف ہے وہ زائد ہوگا. اچھا، یہ حروف اصلی اور حروف زائدہ سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہم تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے نا، غلے کی تولنے کے لیے، چاول کی تولنے کے لیے، گندم کی تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی کلمات کے لیے بھی ایک ترازو ہے، جس ترازو کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کون سے حروف اصلی ہے اور کون سے حروف زائد ہے. اب جو اس ترازو میں آ گئے تو یہ اصلی ہے، جو اس کے باہر آ گئے وہ زائد ہے. اب وہ جو ترازو ہے وہ ہمارے پاس فا، عین اور لام ہے. اب کسی بھی صیغہ کے، کسی بھی اسم یا فعل یا کسی بھی حرف کے ہم اگر حروف اصلی اور حروف زائدہ نکالنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس ترازو میں اس کو تولیں گے. اب تولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کا بھی وزن نکالنا ہو وہ مثلا ہم نے اوپر رکھ دیا، اس کے نیچے ہم نے اس کا وزن لکھا، تو اس میں جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے وہ تو ہو گیا حروف اصلی، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے تو وہ ہو گیا حروف زائد. حروف زائدہ. اب مثلا ناقصن استاد جی کا اس ہم میں نے نکال دیا. استاد جی ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، فاعل میں جو الف ہے یا جو الف ہے وہ حرف زائد ہے، وہ حرف اصلی نہیں ہے کیونکہ وہ فاعلہ کے کیونکہ یہ وزن فا میں. عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے. جی استاد جی. ہاں، تو ناقصن بروزن فاعل. اب اس میں نون فا کے مقابلے میں ہو گیا، قاف عین کے مقابلے میں ہو گیا، اور لام ضاد کے مقابلے میں ہو گیا. ابھی آپ دیکھ لئیے بروزن فاعل. اب حروف زائد ہمیشہ جس طرح اصل کلمہ میں ہوتا ہے اسی طرح ہی نیچے آتا ہے، نفا کے مقابلے میں نہ عین نہ لام، تو حروف اصلی خود بخود نیچے آتے ہیں. مثلا اوپر یہ الف زائد ہے تو نیچے بھی الف ہی لکھیں گے، باقی جو حروف اصلی وہ خود بخود نیچے نہیں آتے، بلکہ ان کے مقابلے میں یا فا آتا ہے یا عین آتا ہے یا لام آتا ہے. اب ناقصون اور فاعلون کو آپ دیکھ لیں تو نون کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں. اب الف کس کے مقابلہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے الف خود بخود نیچے آئے گا. جی صحیح. کوئی ساتھی وزن نکالے، نجتنبو کا وزن نکال سکتا ہے کوئی ساتھی؟ نجتنبو کا کتنا آئے گا؟ جی جی نفتعل. نجتنبو ایسے کون سا صیغہ ہے؟ اجتنب سے نجتنبو. استاد کون جی سا یہ صیغہ نفتعلو کے اوپر ہے. نفتعلو کے وزن پر ہے، تو اس میں اس میں فا اس کلمہ میں میم نون. ہو گیا. جی استاد جی. اس میں جو اور حروف با اصلی ہے کلمہ. الف ہے اور تا ہے، حروف جی زائد جو استاد. ہے وزن کرتے وقت یہ الف اور تا خود بخود نیچے آئیں گے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی لفظ نہیں آئے گا. اجتنب میں اس طرح نجتنبو میں نون اور تا ہے، تو نجتنبو بروزن نفتعلو میں نون خود بخود نیچے آ گیا، جس طرح نجتنبو میں تھا اسی طرح وہی نون نفتعلو میں ہے. پھر آگے تا جس طرح نجتنبو میں تھا اس طرح نفتعلو میں.
تو حروف اصلی اور حروف زائدہ نکالتے وقت جو حروف زائد ہوتا ہے وہ جس طرح موزون میں ہوتا ہے اس طرح وزن میں ہوتا ہے. موزون اور وزن تو جانتے ہیں نا آپ لوگ. بس ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک. موزون وزن جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پتہ ہے جانتے استاد جی حضرت. حضرت، موزون جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے، وزن جس سے فعل والا جو ہے وہ وزن ہے، اور جس حرف موزون جن اس کو حروف کہتے ہیں کو جس ہم کا وزن نکالا موازنہ جائے. کر رہے ہیں وہ. جی جی. ہاں، اور وزن جن الفاظ کے ذریعے وزن نکالا جائے وہ. مثلا ہم تفصیل سے ایک نہیں پڑھی، لفظ اگر آپ لیتے ہیں. تفصیل سے بتا دیں ہمیں. جی تفصیل سے یہ باتیں ہمیں نہیں، تفصیل سے یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. اگر آپ تفصیل سے ساری بتا دیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ساری باتیں. اچھا، وہ وزن کے موزون اور وزن کے بارے میں. جی جی بالکل بالکل. اچھا، سب سے پہلے تو یہ مقدمہ سمجھنے چاہیے. ایک ہے وزن اور ایک ہے موزون اور ایک ہے میزان. میزان کا معنی ہے ترازو. تو میزان تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، وہ ہے فا عین اور لام. دوسرے ہے موزون اور وزن. موزون اس میں مفعول ہے، مطلب جس کا وزن کیا جائے، وزن کیا گیا. تو جن کلمے کا وزن ہم نکالتے ہیں، جس صیغے کا وزن ہم نکالتے ہیں وہ موزون ہوتا ہے. کسی بھی صیغے کا وزن آپ نکالتے ہیں وہ موزون ہوتا ہے. اجتنب کا وزن نکالتے تو اجتنب موزون ہے. ضربہ کا وزن نکالنا ہے تو ضربہ موزون ہے. یستنصر کا وزن نکالنا ہے تو یستنصر موزون ہے. اور جن کلمات کے ذریعے آپ وزن نکالتے ہیں اسی کو وزن کے. مثلا آپ ضربہ کا وزن نکالتے ہیں فعالہ، تو ضربہ موزون ہے اور فعالہ اس کا وزن ہے. یا آپ اجتنب کا وزن نکالتے ہو افتعالہ، تو اس میں اجتنب موزون ہے اور افتعالہ وزن ہے. یا استاد جی آپ میزان کیا ینصرو ہے کا اس وزن. جی میں؟ میزان کیا ہے استاد جی؟ میزان تو فا عین لام ہے. میزان بمعنی ترازو، ترازو تو فا عین لام ہے. میزان بھی فاعل لام. صرف فا عین لام. ترازو تو ایک ہی ہوتا ہے نا. اب جو چیزیں ترازو میں ڈالے جاتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ترازو تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ترازو تو ہمیشہ کے لیے کلمات عرب کے لیے ترازو فا عین لام ہے. البتہ میزان ایک ہی ہے، البتہ موزون اور وزن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. استاد جی وزن اور میزان کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں فرق. بھائی میزان تو فا عین لام ہے، صحیح ہے. میزان فا اور عین اور لام یہ تین الفاظ ہیں. یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو وزن ہے وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. مثلا ضربہ کا وزن فعل ہے، یضربو کا وزن یفعلو ہے، اور ینصرو کا وزن یفعلو ہے، انصر کا وزن افعل ہے. تو وزن تبدیل ہوتا رہتا ہے اور میزان تبدیل نہیں ہوتا. میزان ہمیشہ کے لیے فا عین لام ہے. اب یہ میزان کام کیا کرتا ہے؟ یہ جو میزان اور ترازو فا عین لام والا یہ کرتا کیا ہے؟ کس چیز کا وزن کیا جاتا ہے؟ تو یہ وزن کرتا ہے کلمات عربیہ کا، اور اس سے ہم پہچان لیتے حروف اصلی اور حروف زائد. اب پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پہچاننے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم ایک طرف صیغہ لکھیں گے یعنی موزون، دوسری طرف اس کا وزن لکھیں گے. اب دیکھیں گے جو فا عین لام کے مقابلے میں آ گیا یہ ہو گیا حروف اصلی، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئے تو ہو گئے حروف زائد.
تو اب آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی کاپی وغیرہ ہے تو میں آپ لوگوں کو چند کلمات دے دیتا ہوں، آپ ان کے وزن نکالیں پھر کسی بھی فارغ اوقات میں. اور اس ساتھ یہ بھی بالکل مناسب کہ استاد. یہ میزان ہے، یہ موزون ہے، اور وزن تو ہمیشہ کے لیے فاعل لام ہے. مثلا ایک طرف آپ نے ایک طرف آپ نے لکھ لیا موزون، اور دوسری طرف آپ نے لکھ لیا وزن. یہاں آپ نے لکھنا ہے مثلا یہاں پر عنصر لکھا. نظر نہیں آ رہا، درمیان میں لکھنا ہے، تھوڑا درمیان کے اندر جی نظر نہیں آ رہا، تھوڑا درمیان میں لکھیں گے تو نظر آئے گا. یہاں پر نظر نہیں آ رہا؟ یہ درمیان میں اچھا نظر آئے گا. درمیان میں اگر آپ لکھیں میرے پاس موبائل ہے، دیکھتا رہتا ہوں. یہ اللہ کے فیصلے اب مانیے اس کے ساتھ مانیے. غلط بات ہے. مائنس کی ایسی بات کریں ہم کو میرے ساتھ ایسی بات نہ ایک عائشہ کے منہ سے کھانا دیتا ہے. استاد جی یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ استنصرہ. استاد جی نماز کا وقت بھی ہو گیا. استاد جی یہ بتا دیں دوسرا وزن میں کیا لکھا ہے؟ نف تقرب. استاد جی 9 بجے نماز ہوتی ہے، وقت بھی ہو گیا نماز کا. جی 9 تین بجے الفاظ جماعت جو ہوتی تین سے لکھ کے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ نظر آ استاد رہا جی ہے پڑھ کر سنیں. چلو میں آپ کو ایک نظر آ رہا ہے. استنصرہ ہو گیا، ایک نجتنبو ہو گیا، اور ایک نتفکر ہو گیا. بس آپ لوگوں نے ان تین الفاظ کے وزن نکال کے صاف اور واضح لکھ کے تکرار والے گروپ میں شیئر کرنا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ؟ یہ نتفکر کا بھی وزن، ان تینوں کا وزن نکالنا ہے سر. ان تینوں کا وزن نکالنا ہے صاف اور واضح، اور اس کے نیچے یہ بھی لکھنا ہے کہ ان تینوں میں کون کون سے حروف اصلی اور کون کون سے حروف زائد ہیں. جی اور اس میں ہر لفظ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے جو حروف زائدہ نکالے یہ سألتمونیہا میں سے ہے یا نہیں ہے.
ایسا نہ ہو کہ سالتمونیہا میں کوئی لفظ نہ ہو اور اس کو آپ حروف زائد کہہ لیں تو اس کا مطلب یہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی شاید آپ لوگوں کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. یہاں تو 9:15 پہ ہے لیکن آپ لوگوں کا 9 پہ ہو. باقی جی انشاءاللہ کل ملیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. وعلیکم اچھا باقی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو پھر اس نمبر پہ پھر میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جن سے میں نے شیئر کیا ہے یہ لنک, تو اس پہ میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم.